ایران نے اسرائیل کے حملوں کے بعد آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ دنیا کا سب سے اہم تیل کی ترسیل کا چوکی پوائنٹ ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ایران نے جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کو ٹریفک کے لیے بند کرنے کی دھمکی دی ہے، جس سے تجارت پر پابندیاں لگ سکتی ہیں اور تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے آبنائے ہرمز کی اہمیت اور ناکہ بندی کے ممکنہ اثرات کے بارے میں جانتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کیا ہے؟ آبنائے ہرمز، جو عمان اور ایران کے درمیان واقع ہے، خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کا سب سے اہم تیل کی چوکی ہے، چونکہ اس آبنائے سے تیل کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے۔ آبنائے ہرمز اپنے تنگ ترین مقام پر تقریباً 161 کلومیٹر لمبی ہے اور 33 کلومیٹر چوڑی ہے۔ دونوں سمتوں میں شپنگ لین صرف 3 کلومیٹر چوڑی ہے۔ آبنائے ہرمز کی اہمیت۔ آبنائے ہرمز روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل اور تیل کی مصنوعات کی نقل و حمل کرتا ہے۔ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن (EIA) کے مطابق 2020 میں اوسطاً 21 ملین بیرل تیل روزانہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، جو کہ عالمی خام تیل کی تجارت کا تقریباً 21% ہے۔ اوپیک کے ارکان سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق اپنا زیادہ تر خام تیل اس آبنائے سے برآمد کرتے ہیں۔ خاص طور پر ایشیا کو اس کے علاوہ دنیا کی مائع قدرتی گیس LNG کا 1/3 حصہ اس آبی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ آبنائے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اسے دنیا کی تیل کی شریان بھی کہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کا کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔ تنازعات کے دوران دباؤ بنانے کے لیے جہاز رانی کے راستوں پر طویل عرصے سے حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے حوثی باغی آبنائے باب المندب کے ارد گرد بحری جہازوں پر حملے کر رہے ہیں، جو جزیرہ نما عرب کے دوسری جانب بحیرہ احمر میں داخل ہوتا ہے، جبکہ حوثیوں کے حملوں نے عالمی تجارت کو متاثر کیا ہے۔ بحری جہاز حوثیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے افریقہ کے گرد سفر کرتے ہوئے بحیرہ احمر سے بچ سکتے ہیں، جو کہ ایک طویل لیکن محفوظ سفر ہے۔ ہم ہرمز سے گزرے بغیر خلیج سے سمندر کے ذریعے کچھ بھیجنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ناکہ بندی کے ممکنہ عالمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ برآمد کے لیے اس کلیدی آبی گزرگاہ سے خام تیل کے گزرنے میں کوئی رکاوٹ، یہاں تک کہ عارضی طور پر توانائی کی عالمی قیمتوں میں تیزی سے اضافے، شپنگ لاگت میں اضافہ اور سپلائی میں نمایاں تاخیر کا باعث بن سکتی ہے۔ رائٹر سے بات کرتے ہوئے توانائی کے ماہرین نے کہا کہ کسی بھی قسم کی ناکہ بندی یا بڑی رکاوٹ تیل کی قیمتوں کو $100 فی بیرل سے کہیں زیادہ دھکیل سکتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی رکاوٹ تجارت میں بڑی پابندیوں کا باعث بنے گی اور دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں پر اثر پڑے گا۔ آبنائے بند ہونے کی صورت میں خلیجی ممالک سے پیٹرول درآمد نہ کرنے والے ممالک بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ سپلائی میں بڑی کمی سے عالمی منڈی میں فی بیرل قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کا اسرائیل پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اسرائیل خطے کا واحد ملک ہے جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے براہ راست متاثر نہیں ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق یہودی ریاست اسرائیل بحیرہ روم کے راستے روزانہ ایک اندازے کے مطابق 2,20,000 بیرل خام تیل استعمال کرتی ہے، جس میں آذربائیجان، باکو، تبلیسی، سیحان پائپ لائن کے ذریعے برآمد کیا جاتا ہے، جو ترکی کے ذریعے مشرقی بحیرہ روم تک جاتی ہے۔ امریکہ، گیبون، برازیلیا اور برازیل جیسے ممالک شامل ہیں۔ کیا ایران آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر بھی سکتا ہے؟ ایران اس سے پہلے بھی ایسی ہی دھمکیاں دے چکا ہے، بشمول پچھلی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جوہری کشیدگی کے دوران، لیکن ایران نے کبھی ان پر عمل نہیں کیا۔ ایک شپنگ تجزیہ کار نے کہا کہ ایران نے خطرے کو فائدہ کے طور پر استعمال کیا، کارروائی نہیں کی۔
اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق ممالک اپنی ساحلی پٹی سے 12 ناٹیکل مائل یعنی 13.8 میل تک کنٹرول کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کے تنگ ترین مقام پر آبنائے ہرمز اور اس کی شپنگ لین مکمل طور پر ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں میں واقع ہے۔ ایران نے مکمل ناکہ بندی نہ کرنے کی کئی وجوہات بتائی ہیں، حالانکہ اس نے نظریاتی طور پر ایسا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی بحریہ کا 5واں بحری بیڑا موجود ہے۔ امریکی بحریہ کا 5واں بحری بیڑا برطانیہ اور فرانس میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ آبی گزرگاہ پر گشت کر رہا ہے۔ مکمل ناکہ بندی سے مغربی ممالک کی طرف سے فوجی کارروائی کا امکان بھی ہے۔ ایران اور چین کے اچھے تعلقات ہیں۔ چین تیل کا ایک بڑا برآمد کنندہ ہے اور ایران کی تیل کی برآمدات کا تقریباً 3/4 حصہ ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہو جاتا ہے تو چین کو ترسیل متاثر ہوگی۔ ایران پر اقتصادی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ایران کے لیے اقتصادی طور پر تباہ کن ہوگا، کیونکہ اس سے قیمتیں بڑھیں گی، جس سے حکومت میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ایران کو پہلے ہی بہت سے اندرونی تنازعات کا سامنا ہے۔ کوئی بھی اقدام جو عوام میں معاشی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے، حکومت کے لیے تباہ کن نتائج لا سکتا ہے۔ اس کے بھارت پر کیا اثرات ہوں گے؟ ہندوستان جو آبنائے ہرمز کے ذریعے اپنے خام تیل کا تقریباً 2/3 اور تقریباً نصف LNG برآمد کرتا ہے، ناکہ بندی کی صورت میں کافی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بندش یا رکاوٹ ہندوستان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا تقریباً 70% خام تیل اور تقریباً 40% LNG کی درآمد اسی راستے سے گزرتی ہے۔ اکیلے قطر نے 2024 میں تقریباً 10 ملین ٹن LNG فراہم کی۔ توانائی کی قیمتیں، تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں گھریلو افراط زر کو بڑھا سکتی ہیں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ اور خوراک کے شعبے میں۔ کرنسی کا دباؤ کیا ہو سکتا ہے؟ بڑھتے ہوئے درآمدی بل سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا اور روپیہ کمزور ہوگا، یہ انڈیا کا روپیہ ہو یا پھر پاکستان کا۔ اگرچہ ہندوستان کے پاس تیل کے تصویراتی ذخائر موجود ہیں، ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ ذخائر قلیل مدتی سپلائی بحران کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ کسی علاقائی جنگ سے پیدا ہونے والے مستقل رکاوٹ کے لیے۔ آبنائے ہرمز بند کرنے سے ایران کو بھی شدید معاشی نقصان ہوگا اور اس کے کئی اتحادی ممالک بھی اس نقصان کی زد میں آئیں گے، لیکن ایران کی طرف سے اپنے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے یا پھر سبق سکھانے کے لیے آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ کیا ایران اس پر عمل کرے گا؟ اس حوالے سے سر دست کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔